اللہ تعالی دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کے اعتبار سے اتنی ہی حرارت و گرمی اور جوش ہمارے اندر پیدا فرمائے، اس لیے کہ علوم کا جو سرچشمہ ہے اللہ کا کلام اور پیغمبر علیہ السلام کے اقوال و فرامین مبارکہ، وہ انہی مدارس و مکاتب کے پلیٹ فارم سے عام کیا جاتا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے قلب و دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ مدرسوں سے ہماری وابستگی ہوگی، اہل مدارس اور علماء کرام سے ہمارا ربط و جوڑ اور تعلق ہوگا، تو جہاں اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کا سلیقہ ہمیں حاصل ہوگا، وہیں آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھنے کا اور آپ کی پاکیزہ اور مبارک سنتوں کی تفصیلات سے واقف و باخبر ہونے کا موقع ہمیں اسی ماحول سے ملے گا جو ان مدارس کی چہار دیواری میں موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو مدارس و اہل مدارس سے اور حضرات علماء سے مربوط ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قرآنی اور نبوی علوم سے باری تعالی ہماری زندگیوں کو معمور اور منور فرمائے۔ آج کا یہ مبارک پروگرام در حقیقت ان خوش نصیب اور قابل قدر بھائیوں کے اعزاز کے لیے منعقد ہوا ہے جن کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، یعنی جو حافظ قرآن بنے۔ آج ان کے سروں پر اعزاز و اکرام کی دستار باندھی جائے گی، اس مجمع میں ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ جہاں اس اجلاس کے انعقاد کا مقصود حفاظ کرام خوش نصیب بھائیوں کو اعزاز و اکرام سے نوازنا ہے، وہیں اہل بستی کو اور حاضرین کو یہ پیغام دینا ہے کہ جس طرح آج ہمارے یہ بھائی قرآن سے وابستہ ہونے کی بدولت اعزاز و اکرام کے مستحق قرار دیے گئے، ایسے ہی ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر ایسی نسل تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہو، اور نہ صرف دنیا میں قرآن مقدس سے وابستگی کی برکت سے مستحق اعزاز ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بھی رحمت الہیہ میں نہانے کی مستحق قرآن پاک اور صاحب قرآن یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حقیقی تعلق و محبت کے نتیجے میں قرار دی جائے۔ اللہ تعالی قرآن پاک سے جڑنے کی اور قرآنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم قرآن کی حقانیت و صداقت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک کو اللہ کا کلام اور تمام کلاموں کا سردار گردانتے ہیں اور قرار دیتے ہیں، اور یہی حق ہے۔ لیکن ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے کہ جس طرح زبان سے ہم قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کا اعلان کرتے ہیں اور قرآن مقدس سے اپنے رشتے کو اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے ہیں، عملی طور پر بھی ہم قرآنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ معیار عمل ہے۔ ہم محض زبان سے اللہ کے کلام سے عقیدت و محبت کا دعویٰ کریں اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا دعویٰ کریں، اور عملی اعتبار سے
قرآنی اور نبوی تعلیمات سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزارے تو اللہ کی نگاہ میں نہ ہم قرآن سے سچی محبت کرنے والے قرار دیے جائیں گے اور نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ اگر سچی عقیدت و محبت کو ثابت کرنا ہے تو عملی اعتبار سے اپنی زندگی کو قرآنی انوار و برکات سے منور کرنا ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق و کردار، اطوار و عادات، تعلیمات و ہدایات سے سبق لیتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہو۔ اور جس نے قرآن سے وابستگی کا حق ادا کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزار لی، وہ دنیا میں بھی عزت و عافیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی اس کا مقدر بنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے جو شرفاء ہیں، امت کے وہ افراد جو واقعتاً اعزاز و احترام کے لائق ہیں، جن کو عزت دے کر سروں پر بٹھانا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سے جڑ کر زندگی گزارنے والے، قرآنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے اور قرآنی آیات کی جو تشریح سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کی شکل میں فرمائی ہے، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے والے۔ دنیا والے نہ جانے کن کن چیزوں کو شرافت و عزت کا معیار گردانتے ہیں۔ کسی کی نگاہ میں دولت عزت و شرف کا معیار ہے، کسی نے جاہ و منصب کو عزت و شرف کا معیار سمجھ رکھا ہے، کسی نے کسی جاگیر کے مالک ہونے کو عزت و شرف کا معیار سمجھ لیا، کسی نے صاحب اولاد ہونے کو عزت و شرف کا معیار سمجھ لیا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزت و شرف کا معیار قرار دیا قرآن و سنت سے وابستگی کو، اللہ کے کلام سے حقیقی عقیدت و محبت اور تعلق کے مظاہرے۔ حضور پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان اخیر وقت میں جو اہم ترین نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، فرمایا کہ کوئی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، میں بھی اپنے متعینہ ایام اور روز و شب گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ان سے جوڑے رکھا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہے، لن تضلوا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راہ حق سے، کامیابی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، عزت و سرفرازی، شان و شوکت تمہارا مقدر بنتی چلی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بھی جڑے رہنا ہوگا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک طریقے کو بھی اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ کتاب اللہ و سنت رسولی۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک قرآنی تعلیمات سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا دم ہم ضرور بھرتے ہیں، اور آپ کی ذات پاک کے ساتھ عشق و عقیدت کا رشتہ قائم کرنا ہم اپنے لیے ایمان کے کمال کے واسطے ضروری سمجھتے ہیں، اور یقیناً
اس رشتے کا قیام کمال ایمان کے لیے ضروری ہے بھی، لیکن کیا ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت و تعلق کا عملی طور پر حق ادا کرنے میں اور مظاہرہ کرنے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں؟ کتنی سنتیں ایسی ہیں جو برملا ہم اپنی زندگی میں ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کے خلاف روز و شب گزارتے ہیں۔ اگر قرآن سے دور ہو کر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے سے غافل ہو کر انسان دنیا میں زندگی گزارے گا تو نہ یہاں اس کو عزت و سعادت نصیب ہوگی اور نہ وہاں سرفرازی اور سرخروئی اس کا مقدر بنے۔ آج جن حالات کا انفرادی یا اجتماعی طور پر ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن مسائل سے جوجھنا پڑ رہا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہیں۔ ہر نئی صبح نئے مسائل ہماری زندگی میں لے کر آ رہی ہے۔ ان مسائل و پریشانیوں کے اسباب پر اگر آپ غور کریں گے تو اگر ایک طرف اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں دکھائی دیں گی تو دوسری طرف ہمارا قرآن و سنت کی تعلیمات و ہدایات سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزارنا بڑے سبب کے طور پر سامنے آئے گا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآنی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے والوں کے سلسلے میں سخت ترین وعید حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ جو شخص قرآنی حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزارے گا، تارک قرآن بن کر دنیا میں جیے گا، روز و شب گزارے گا، اللہ رب العزت والجلال اس کو پاش پاش کر دیں گے، اس کی طاقت کو ملیہ میٹ کر دیں گے، اس کو نیست و نابود فرما دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن پاک کے علاوہ کسی اور راستے سے ہدایت و کامیابی کا متلاشی ہوگا تو ضلالت و گمراہی اور ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر بنے گی، کامیابی اور عزت اس کے ہاتھ نہیں آ پائی۔ قرآن پاک کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی صداقت و حقانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کا سلیقہ سیکھا جائے، جانا جائے۔ اپنے بچوں کو، گھر کے ہر فرد کو قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سکھایا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملتی ہے جو ایک آیت اللہ کے کلام کی صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت جواب دہی ان کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ان مدارس اور علمی مراکز کی شکل میں وہ تربیت گاہیں اور تعلیم گاہیں ہمیں میسر فرما رکھی ہیں جن سے جڑ کر ہم خود بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو اور بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم نے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ نہ سیکھا اور قرآن کی تلاوت کا معمول نہ بنایا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جواب دہی ہمارے لیے دشوار و مشکل ہوگا۔ ہم اور آپ اگر کلام الہی کی تلاوت کے عادی نہیں بنیں گے، اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں سیکھیں گے تو دنیا کی کون سی قوم کلام الہی کی تلاوت کا حق ادا کرنے والی اور اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کا مظاہرہ کرنے والی ہو؟ اللہ نے قرآن کی حقانیت و صداقت پر اور اس کی آسمانی کتاب ہونے پر ایمان لانے کی توفیق ہمیں بخشی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم صحیح طور پر اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی جانیں اور قرآن کی تلاوت کا ایسا معمول بنائیں کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے
جس میں تھوڑی ہی دیر سہی ہم اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کرنے والے۔ افسوس کی بات ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن پاک کا ایک دور ہم مکمل نہیں کر پاتے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور ایک پارہ قرآن پاک کا مکمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ کیا 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی ہم کلام الہی کی تلاوت کے لیے فارغ کرنے کا موقع نہیں رکھتے؟ اگر 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے ہم نہیں نکال پا رہے ہیں تو ہمیں قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ موبائل بینی میں اگر جائزہ لیا جائے تو 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے گزار دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ نکالنا بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہم کیسے قرار دیے جائیں گے؟ مسائل سے، پریشانیوں سے، دقتوں اور الجھنوں سے باہر نکلنا ہمارے لیے ممکن و آسان کیسے ہو پائے؟ قرآن پاک کی نسبت پر آج ہم یہاں جمع ہیں۔ ان خوش نصیب بھائیوں کو اس مجمع میں اعزاز سے نوازا جانا ہے جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ عزم لے کر جانا ہے، یہ عہد کر کے جانا ہے، یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ صحیح طور پر قرآن پڑھنا خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا معمول گھر کے اندر بنائیں گے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں کلام الہی کی تلاوت نہ کی گئی۔ اسی طرح آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی۔ قرآنی حقوق میں سے بنیادی حق ہے کہ کلام الہی کی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے، علماء کی مجلسوں میں شرکت کی جائے، درس قرآن کی جو محفلیں مساجد میں آراستہ ہوتی ہیں ان میں شرکت کے لیے وقت فارغ کیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی مقدس آیات میں کیا فرما رہے ہیں، زندگی گزارنے کے کیا اصول باری تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ جب معانی کا اور مفاہیم کا علم ہوگا تو عمل کی توفیق بھی میسر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، انزل علیکم القرآن لتعملوا به، قرآن پاک تمہارے درمیان نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق دنیا میں زندگی گزارو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ رات میں آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں اور دن میں عملی زندگی میں قرآنی تعلیمات و ہدایات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے آئینے میں زندگی گزارنا، قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے روز و شب کو گزارنے کی فکر و کوشش کرنا، یہ ہر انسان کی بالخصوص ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم بھی ہم سمجھ سکیں تاکہ اس کے مقتضا پر عمل ہمارے لیے ممکن و آسان ہو سکے، اور پھر اس کی بدولت اللہ دنیاوی عزتوں سے بھی سرفراز فرمائیں گے اور اخروی کامیابی اور کامرانی بھی ہمارا مقدر بنے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن سے وابستگی اور تعلق اگر ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے تو ہماری زندگی قرآنی تعلیمات کا آئینہ دار ہونی چاہیے۔ ہماری زبان کی پاکیزگی، ہماری عبادت کا ذوق، ہمارے کردار کی بلندی، ہمارے اخلاق کی عمدگی یہ بتا رہی ہو کہ ہم اللہ کے کلام سے وابستگی کا حق ادا کرنے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے واقعتاً عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرنے والے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
لا يحل لصاحب القرآن ان يحد مع من حد، قرآن سے رشتہ رکھنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا یہ فریضہ ہے، قرآنی آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی تلخ کلامی کرنے والے کے جواب میں تلخ کلامی کا مظاہرہ نہ کریں، کسی سخت زبان بولنے والے کے جواب میں سخت زبان کا استعمال نہ کریں، کسی گالی دینے والے کے جواب میں گالی نہ دیں۔ وفی جوفہ القرآن، جبکہ ان کے دلوں میں اللہ نے قرآن کی محبت کو محفوظ رکھا ہے، وہ قرآن سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، تو ان کی زبان سے قرآنی ہدایت کے مطابق پاکیزگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر بد زبانی کے جواب میں قرآن سے نسبت رکھنے والا کوئی شخص بد زبانی کرے گا تو پھر اس میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جائے؟ اگر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنے والے کے جواب میں قرآن سے نسبت رکھنے والا کوئی شخص بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر اس میں اور قرآن سے نسبت نہ رکھنے والے لوگوں کے درمیان کیا فرق رہ جائے؟ اس لیے ہمیں اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو پورے طور پر قرآنی اور نبوی ہدایات کے مطابق گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیات میں زندگی گزارنے کے جو اصول بنائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، جو خطوط باری تعالیٰ نے آیات قرآنیہ میں ذکر فرمائے ہیں، انہی اصول و آداب اور خطوط کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو ہر طرح کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنیں گی، ورنہ آج جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں آنے والے دور میں اس سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا پڑ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے باری تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی کی صفت سے متصف ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارو، خشیت الہی اور خوف خدا سے اپنے قلب اور ذہن و دماغ کو معمور رکھو، اور دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ ایمانی کیفیت سے تم سرشار ہو، خود بھی اپنے آپ کو ایسی زندگی گزارنے کا عادی بناؤ کہ آخری سانس تک ایمانی تقاضے پر عمل کرتے رہو، اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں زندگی گزارنے والے افراد کو بھی ایسی زندگی گزارنے کا عادی بناؤ کہ دین و ایمان کی عظمت و اہمیت ان کے رگ و ریشے میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہو کہ وہ دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کو تیار رہے۔ یہ ایک عمومی ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر لحظہ انسان کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ اپنی زبان سے جو بول رہا ہے، اپنے ہاتھ سے جو لکھ رہا ہے، اپنے قدم کو جس جانب اٹھا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بولنے سے پہلے سوچ لے، لکھنے سے پہلے سوچ لے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ کہیں میرے یہ بول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ندامت و شرمندگی اور ذلت و رسوائی کا سبب تو نہیں بنیں گے، کہیں ہاتھوں کی یہ حرکت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت خسارے اور نقصان کا سبب تو نہیں بنے گی، کہیں قدم کا یہ اقدام اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ذلت و رسوائی کا سامان کرنے والا تو نہیں ہوگا۔ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے
ناراض کرنے والے، باری تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے اعمال سے بچتے ہوئے جب انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا موقع مرحمت فرمائیں گے، میسر فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہم جیسے گنہگار اللہ کی اس دھرتی پر ایسی آزادانہ اور منمانی زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن وہ آنا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہمارے سماج معاشرے کے اندر عام نہیں دکھائی دیتا؟ ناجائز راستوں سے مال کو حاصل کرنا، سودی لین دین کے اندر ملوث ہونا، لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر اپنی جیب گرم کرنے کی کوشش کرنا آج کی دنیا میں عقل مندی اور دانش مندی سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ حرام اور ناجائز ذرائع آمدنی انسان کو اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر ناجائز اور حرام لقموں سے انسان اپنا پیٹ پالنے والا ہوگا تو اس کی نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پائیں گی۔ زبان گناہوں کے اندر ملوث رہتی ہے، نگاہیں گناہ کے اندر ملوث رہتی ہیں، اعضاء و جوارح گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم گناہوں کے اتنے عادی بن گئے ہیں کہ گناہ کیے بغیر چین نہیں ملتا، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی فکر نہیں ہوتی۔ جب تقوی سے دور ہو کر انسان کی زندگی گزرے گی تو پھر وہ گناہوں کا ارتکاب میں جری ہو جائے گا اور پھر اس کو یہ احساس نہیں رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے بنیادی ہدایت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بالخصوص اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں افتراق و انتشار کا شکار مت ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش و فکر مت کرو۔ اگر تم آپسی اختلافات اور رسہ کشی کا شکار ہو گئے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم اپنے وجود کو کھو بیٹھو گے، کثرت کے باوجود تمہارا وقار باقی نہیں رہے گا، تمہارا رعب اور دبدبہ باقی نہیں رہے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا کہ جم جاؤ دین کی بنیادوں پر، ثابت قدم ہو جاؤ قرآن و سنت کی بنیاد پر، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ان اللہ مع الصابرین، جو دین پر صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت و مدد اور باری تعالیٰ کا تعاون ان کے شامل حال ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے اور اخروی سرفرازی بھی ان کا مقدر بنتی ہے۔ آج ہمارے درمیان معمولی بنیادوں پر افتراق و انتشار کی فضا قائم ہو جاتی ہے، سگے بھائیوں کے درمیان ایسی تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو روادار نہیں ہوتا۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کرے، گفتگو اور بات چیت کو بند رکھے۔ فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، آپس میں ملاقات کریں تو یہ اس سے منہ پھیر لے، وہ اس سے منہ پھیر لے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صاف لفظوں میں اس عمل کا ارتکاب کرنے سے منع فرمایا، اس کے باوجود مزاج ہمارا یہ ہے کہ کسی سے معمولی سی تلخی پیش آ جاتی ہے، کسی سے ناراضگی اور من مٹاؤ ہو جاتا ہے تو قطع کلامی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، درمیان میں ایسی گہری کھائی کھد جاتی ہے کہ اس کو پاٹنے کے لیے بھی سالوں گزر جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کے سلسلے میں شماتت کا مظاہرہ کرنے والے مت بنو۔ شماتت کا مطلب ہے بھائی کی پریشانی پر
خوشی کا اظہار کرنا، اس عمل کا ارتکاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا، اس کے باوجود ہم اپنے دلوں میں پائی جانے والی ظلمت اور گناہوں کی وجہ سے، حسد و بغض کی وجہ سے یہ مزاج اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جس سے ہماری کچھ تلخی ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، اس کو اگر ہم پریشانی میں دیکھتے ہیں تو اندر اندر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں آدمی فلاں پریشانی میں گرفتار ہو گئے، بہت اچھا ہوا، اس کو اپنے کیے کا سبق مل رہا ہے۔ اس طرح کے جذبات کا مظاہرہ اگر ایک مسلمان کسی مسلمان کے سلسلے میں کر رہا ہے تو وہ قرآن سے وابستگی کا حق ادا کرنے والا، یا پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کرنے والا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار کرو گے، یرحمہ اللہ ویبتلیک، اللہ تمہارے پریشان حال بھائی پر رحم فرمائیں گے، اس کو پریشانی سے باہر نکال دیں گے اور تمہیں آزمائش و امتحان کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف رسمی طور پر قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے والے نہ بنائیں، بلکہ حقیقی اور واقعی طور پر باری تعالی ہمیں اپنے کلام پاک سے اور اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور واقعی محبت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مدرسے کے ذمہ داران کو، طلبہ کو، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم بہت مشکور ہیں اپنے رفیق محترم جناب حاجی نثار صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اراکین و ذمہ داران کے، جن کی دعوت پر آپ کے درمیان حاضری کا موقع میسر ہوا اور قرآن و سنت کی نسبت پر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔